الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اعظام، ناظرین محترم، آج اس موضوع پہ کلام کرنا ہے، وہ بڑا شاندار موضوع ہے، وہ ہے یاد حسین میں رونا، یاد حسین میں آنسو بہانا، اور جو ہے یاد حسین میں اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، پیٹنا، نوحہ کرنا، یہ سارا ان کے شرعی احکام کیا ہیں، شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے، بزرگوں کے اقوال کیا ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطالعہ نے کسی بھی عزیز کی وفات کے بعد رونے کی اجازت دی ہے، لیکن اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑ دینا، اپنے منہ پہ مارنا، اس کی شرع کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار وفات پا جائے تو 3 دن تک آپ اس پہ رو سکتے ہیں، آپ اس کا سوگ منا سکتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد آپ سارے ثواب کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سارے ثواب کر سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی یاد میں اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر غم کو تازہ کرنا، جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے بالخصوص کہ وہ گلے لگ کے ہر جمعرات کو چند دن کے بعد پھر مل کے گلے لگ کے مردے کو یاد کر کے غم تازہ کر کے روتی ہیں، کثرت سے آنسو بہاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں ویسے قدرتی طور پر اس کی یاد میں، ان کی محبت میں آنسو آ گئے تو حرج کی بات نہیں ہے، تو 3 دن کے اندر اندر آپ سوگ منا سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد سوگ نہیں منا سکتے ہیں۔ اگر خود بخود آنسو آتے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو یاد کر کے، اس کی باتوں کو یاد کر خود اپنے آپ کو جو ہے زبردستی آنسو بہانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ جو ہے واقعہ کربلا کا، شہدائے کربلا، ان پر اگر کوئی واقعہ سنتے ہوئے ان پر ظلم ہوئے، ان پر جو جبر ہوئے، اس کو یاد کر کے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح شہدائے کربلا کی پیاسوں کو یاد کر کے اس میں غم تازہ نہ کیا جائے، بناوٹی باتیں بنا کر رونے کا ماحول خود بنایا جائے، خود سوز انداز بنایا جائے، ہر ایک چیخ رہا ہو، رو رہا ہو، کوشش کی جائے کہ اور زیادہ روئیں، ایسا کرنا ناجائز ہے کہ مردے کے غم کو تازہ کرنا، اس کے غم کو جو ہے دوبارہ کرنا، اور پھر جو ہے وہ اس پہ واویلے کرنا، رونا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہے سوگ 3 دن ہے، سوگ 3 دن ہے، ان 3 دن کے علاوہ کوئی سوگ نہیں ہے۔ تو جو اوصاف کو یاد کر کے رونے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس غرض سے رونا کہ مردے کی پوری یاد ہی تازہ ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو پڑھ کے اگر کوئی روتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے رونا کہ ان کی وفات آئی، یہ ہوا وہ ہوا، پورا غم ہی تازہ کر دے، ایسا جائز نہیں ہے۔ تو رونے میں بھی مطلب کہ آنسو نکلیں۔ آج کل جو لوگوں کا جو ایک انداز چل پڑا ہے، اپنے آپ کو سنگلیاں مار رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، اور جو ہے اپنے چہروں پہ مار رہے ہیں، تو یہ عزل شرع ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی بھی شخص کو اس جسم پر، اپنے جسم پر چوٹیں، ضربیں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، اور اس جسم کو ہم نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ اس جسم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس جسم کو جو ہے مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ شرعی ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جسم ہمارے رب کی امانت ہے۔ خواہ اپنے آپ کو جو ہے خنجر مارنا، تلواریں مارنا، زنجیریں مارنا، خون و خون کر دینا، یہ عزل شرع جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، زد و کوب کرنا، یہ کسی بھی اعتبار سے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔